بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انوکھی داستاں محبت کے لیے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے آپ کی اپنی میزبان ڈاکٹر جاذبہ عباسی۔ جی جناب، تو آج جن لکھاری کا افسانہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں ان لکھاری کا نام ہے فرزین لہرا اور ان کے افسانے کا عنوان ہے انٹرنیٹ محبت۔ جی جناب، تو رخ کرتے ہیں افسانے کی جانب۔ پہلے تم سے کبھی کبھی بات ہوا کرتی تھی، پھر روز ہونے لگی، جب تک میں اپنے قصے سنا کر تمہارے دماغ کی دہی اور پھر اس دہی کی لسی نہ بنا لیتی، چین نہیں آتا تھا۔ اور تمہارا بھی تو یہی حال تھا، جب تک ہنس ہنس کر تمہاری باچھیں نہ چڑھ جاتی، تمہاری تسلی ہی نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو دن میں ایک لمبی کال ہوا کرتی تھی، پھر دن میں 2 سے 4 بار ہونے لگی، اور جانے کب سے رات سونے سے پہلے بھی ہم لمبی کالز کے ریکارڈ توڑا کرتے۔ کبھی کبھی تو فجر کی اذانوں پر ہو جاتا اور ایک دوسرے کو نماز پڑھ کر سونے کی تلقین کر کے فون بند ہوتے۔ یہاں فون بند کرتے اور فوراً ہی دوسری کال کا انتظار شروع ہو جاتا۔ کتنا خوبصورت وقت تھا۔ میں تمہاری باتوں کے حصار میں گم رہتی اور تم میرے فلک شگاف قہقہوں سے محظوظ ہوتے۔ مجھے نیند آنے لگتی تو تم آسمان کی طرف دیکھ کر شکوہ کرتے کہ دیکھ رہا ہے نا تو، اب دل نہیں لگتا اس کا میرے ساتھ، اور میں پھر سے اپنی پٹر پٹر باتیں اسٹارٹ کر دیتی۔ لیکن اب کچھ دنوں سے تمہیں بات کرنے پر موت پڑنے لگی ہے۔ جب بھی بات ہوتی تمہیں مجھے جلدی سے جلدی خدا حافظ کہنے کی پڑی ہوتی۔ میرا ماتھا ٹھٹکنا تو بنتا ہی تھا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ ایسا کون آ گیا تھا تمہاری زندگی میں جس نے میری جگہ لے لی تھی؟ کہاں تو تم کہا کرتے تھے کہ مجھ سے باتیں کرتے تم فریش ہو جاتے، اور اب یہ جلدی جلدی کے نعرے مجھے بتا رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آخر ایک دن میں نے تمہیں ویڈیو کال کی، تم نے کہا کہ صرف 5 منٹ بات کر سکتے ہو، کہیں جانا ہے۔ مجھ سے اب رہا نہیں گیا، میں نے اپنی موٹی موٹی کجرالی آنکھوں میں آنسو بھر کر تم سے پوچھ ہی لیا کہ سلمان آخر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کی کشش تمہیں بے چین رکھتی ہے؟ تم یہاں ہو کر بھی اسی کے خیالوں میں کھو جاتے ہو۔ بتاؤ، تمہیں میری قسم دینے پر تمہارے کان پر جوں بھی نہ رنگی، اور تم مستقل ٹال مٹول سے کام لینے لگے تو میری تو ہٹ ہی گئی، مطلب میری قسم پر بھی جھوٹ۔ بھئی واہ! اب کہ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور جارحانہ انداز میں کہا، سنو، تمہیں اسی کی قسم ہے جس کے پاس جانے کو تم بے قرار رہتے ہو۔ میرا یہ کہنا کارگر ثابت ہوا اور تم یوں تڑپ گئے جیسے کوئی تمہیں کند چھری سے ذبح کر رہا ہو۔ دیکھو، اس کی قسم مت دو، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ڈپٹ کر کہا، بتاؤ پھر سچ۔ تو تم فر بولنا شروع ہو گئے۔ دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا، بات یہ ہے کہ پہلے گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی تو پہروں چھت پر ٹہلتے ہوئے تم سے گپے مارا کرتا تھا۔ اب نہ میری امی نے کمرے میں اے سی لگوا لیا ہے تو ہم سب اسی کمرے میں ہوتے ہیں، باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ہیلو زرینہ، سن رہی ہو؟ میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن زبان گنگ ہو چکی تھی اور میں بھی وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ جی جناب، تو یہ تھی محبت کی مزاحیہ انداز میں لکھی گئی ایک انوکھی سی داستان۔ فرزین لہرا کے قلم سے لکھی محبت کی انوکھی سی یہ مزاحیہ داستان آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔